من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کلام پاک۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر۔ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے؟ یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟ یا انہوں نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی،
हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کروں کسی زبان سے ثنائے محمد، کروں کس زبان سے ثنائے محمد، کروں کس زبان سے ثنائے محمد. خدا جب ہے مدحا سرائے محمد، خدا جب ہے مدحا سرائے محمد. رو میرے ہے میں ہوں برائے محمد، وہ میرے ہیں میں ہوں برائے محمد. نہیں کوئی میرا سوائے محمد، نہیں کوئی میرا سوائے محمد. حرام اس پا کیسے نہ ہو نار دوزخ، حرام اس پا کیسے نہ ہو نار دوزخ، حرام اس پا کیسے نہ ہو نار دوزخ. جس امت پاسو بہائے محمد، جس امت پاسو بہائے محمد. اور سیاہی پکیوں نور غالب نہ آئے، سیاہی پکیوں نور غالب نہ آئے، سیاہی پکیوں نور غالب نہ آئے. کلام خدا جب سنائے محمد، کلام خدا جب سنائے محمد. اور بہت کم تھے محشر میں بخشش کے لائق،
بہت کم تھے محشر میں بخشش کے لائق، بہت کم تھے محشر میں بخشش کے لائق، مگر کام آئی دعائے محمد، مگر کام آئی دعائے محمد۔ اور آخر شعر درخواست کہ ہتھیلی پذرات کیوں کر نہ بولے، ہتھیلی پذرات کیوں کر نہ بولے، ہتھیلی پذرات کیوں کر نہ بولے، ملی ہے انہیں جب رضائے محمد، ملی ہے انہیں جب رضائے محمد، وہ میرے ہیں میں ہوں برائے محمد، نہیں کوئی میرا سوائے محمد۔ اور ادب سے خطیب اپنے سر کو جھکا کر، ادب سے خطیب اپنے سر کو جھکا کر، ادب سے خطیب اپنے سر کو جھکا کر، تہے دل سے کیجئے ثنائے محمد، تہے دل سے کیجئے ثنائے محمد، کروں کس زبان سے ثنائے محمد، خدا جب ہے مدحا سرائے محمد۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ میں تو سیدھی سیدھی بات کرنے والا آدمی ہوں کہ جس جگہ پہ ستیہ ہے وہاں خدا ہے، جس جگہ پہ اہنسا ہے وہاں ایشور ہے۔ اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن زمیں والے زمیں پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گے۔ تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے۔ کیا بات ہے، تم گئے کیا بات ہے منظر بھائی، ہم تو خدا تک پہنچے۔ چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے، پیار سے جب اس نے دیکھا 4 پاگل ہو گئے۔ میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا، مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے سیوہارا بجنور میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। सवाल आपके, जवाब हमारे। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीनी सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में मैं नसीम अख्तर आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ। आज आपके सवाल का जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के शोबे इल्मी के इंचार्ज जनाब मुफ्ती मोहम्मद फ़हीम अख्तर नदवी साहब। मैं अपने मेहमान का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ और आगाज़ कर रहा हूँ एक सवाल से जिसे खुर्शीद अहमद सिद्दीकी साहब ने हैदराबाद से भेजा है। उनके अल्फाज हैं कि इस्लाम के फ़रोग़ या मुसलमानों के दिफा के नाम पर मासूमों का खून बहाना कैसा है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो बहुत ही वाज़ेह है। इस्लाम वो पहला मज़हब है जिसने इंसान की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इस्लाम इस बात की क़तअन इजाज़त नहीं देता कि किसी बेगुनाह को कत्ल किया जाए। तो सवाल बड़ा अजीब सा है कि इस्लाम के फ़रोग़ या इस्लाम के दिफा के लिए किसी मासूम की जान ली जाए। ये तो सवाल अपने आप ही में पेचीदा बन जा रहा है। क्या इस्लाम का फ़रोग़ किसी मासूम की जान लेने से होगा? ये गलत सवाल है, बेबुनियाद सवाल है। इस्लाम के फ़रोग़ के लिए इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की तालीम, इस्लाम की अच्छी बातें लोगों को बताई जाती हैं। ये बताया जाता है कि इस्लाम अल्लाह का मज़हब है जिस अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया है। वो चाहता है कि लोग उसकी इबादत करें, उसकी बात मानें। उसकी बात मानने ही में दुनिया के अंदर भी वो उसके लिए आसमान से बारिश बरसाता है, ज़मीन से पौधे उगाता है, रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है। और ये एक हकीकत है कि हर इंसान को मर कर जाना है, तो मरने के बाद भी उसके लिए हमेशा हमेश की सआदत और सुरखरुई होगी वहाँ। तो इस्लाम की तबलीग का ये तरीक़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया तो उन्होंने तो उसकी भी जान नहीं ली जो दुश्मन था आपका। एक बहुत बड़ा मुनाफिक, जो मुनाफिकीन का सरदार था, मुसलमानों की सफ में घुसकर दुश्मनी कर रहा था, क्लियर हो गया था कि ये दुश्मनों का सरदार है। उसके बारे में जब लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दीजिए तो इसको हम ख़त्म कर दें, हुज़ूर ने मना कर दिया। कहा कि नहीं, लोग क्या कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को ख़त्म कराता है। सख्ती से आपने मना कर दिया। बल्कि हुज़ूर का तरीक़ा ये था कि उन लोगों के साथ और अच्छे अखलाक का बर्ताव क्या करते थे। दुश्मनों के साथ बहुत सारे वाक़यात हैं। खुद ये जो शख्स रईसुल मुनाफिकीन था, तमाम मुनाफिकीन का सरदार, उसका नाम अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल था। जब इस शख्स का इंतकाल हुआ, हैरत अंगेज बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारकर, अपनी कमीज उतारकर उसको पहना दिया। इतनी मुबारक कमीज जो आपके जिस्म पर थी, जिसके लिए लोग मरते थे कि हमें वो नसीब हो जाए, वो उतारकर उसको पहना दिया कि कब्र में उसको मेरा कपड़ा उसके बदन पर रहेगा ताकि उसके साथ बरकत हो, उसके साथ अजाब में कमी हो। ये कितनी बड़ी बात थी, कितने अखलाक की बात थी। गरचे अल्लाह ताला ने बाद में कुरान में आयत उतारी और मना किया अल्लाह ने कि मोहम्मद आप ये काम न करें, लेकिन खुद उनके अंदर कितना जज्बा था, कितनी रहमदिली थी। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं रहमदिली के। मक्का जब फतह हुआ, इस मक्के के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा, उनके साथियों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी थी। बर्छी मारकर शहीद कर दिया था हज़रत सुमैया को, हज़रत अम्मार को ख़त्म किया था, और हज़रत उस्मान बिन मज़ून को चिताई में लपेट कर धूनी दी थी। हज़रत बिलाल को ज़मीन पर तपते हुए रेगिस्तान में घसीटा था। कितना जुल्म नहीं किया। खुद हुजूर को शहर से, घर से बाहर निकाल दिया था। उनकी जान पर हमले किए थे, उनके ऊपर कूड़े डाले थे, ऊँट की गंदी ओझरी उनके गर्दन में डाल दी थी, चादर गर्दन में लपेट कर खींचा था कि वो मर जाए। क्या कुछ नहीं किया था, जुल्म की इंतहा। उस मक्के को जब फतह किया हुजूर ने, और उस वक्त हुजूर के पास ताकत थी, 10,000 सहाबा किराम तलवार के साथ मौजूद थे। जब मक्के वहां गए और सबको मक्के में जमा किया, खाने काबा में, तो खुद पूछा कि तुम लोग मुझसे क्या तवक्को रखते हो। सबको पता था कि हुजूर जो है बहुत ही रहमदिल हैं। उन दुश्मनों ने कहा कि ऐ मोहम्मद, हम तो जानते हैं कि आप खुद शरीफ हैं और शरीफ के बेटे हैं, हम तो आपसे रहम की और माफ़ी की तवक्को रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सब जाओ, सब के सब माफ़। और यही नहीं किया, बल्कि जो दुश्मनों के सरदार थे उनके घर को पनाहगाह बना दिया। कहा कि जो उनके घर में चला जाए वो महफूज है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। तो हुजूर की सीरत तो ये थी। इस्लाम की तबलीग इस तरह हुई है। तो इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए किसी मासूम की जान लेना, ये तो सवाल ही गलत है। मैंने पहले ही अर्ज़ किया। मैं इस बात का जवाब दूंगा ज़रूर
کہ کسی معصوم کی جان لینا کسی بھی مقصد کی خاطر، دولت کی لالچ میں، اپنا دشمنی میں، یا اپنے راستے سے ہٹانے میں، ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن گیا ہے، کسی سے محبت ہو گئی ہے اس کو راستے سے ہٹانے میں جو رکاوٹ بن رہا ہے، کسی بھی نام پر کسی معصوم کی جان لینا، پیسے کے لالچ میں کسی کو قتل کر دینا، یا پیشہ بنا کر جرائم کا کسی کو قتل کرنا، اس کو تو اتنا غلط کہا ہے اسلام نے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ایسی بہترین آیت، قرآن کہتا ہے ومن قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی جائز وجہ کے قتل کر دیا، وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا مرنے سے، کوئی مر رہا تھا اس سے بچا لیا، یا وہ مر رہا تھا خود اس سے بچا لیا، ایک کو زندگی دے دی، وہ اتنا بڑا نیک کام ہے، اچھا کام ہے، جیسے اس نے تمام انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ یہ کیوں کہا اسلام نے؟ اس لیے اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ ایک شخص کو جب قتل کیا جائے گا کسی لالچ میں یا کسی بھی وجہ سے، تو جو مقتول ہوا وہ تو مر گیا، اس کے خاندان کے لوگوں میں اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے نفرت بیٹھے گی، دشمنی بیٹھے گی، اور وہ انتقام لینا چاہیں گے، اور پھر وہ جب مضبوط ہوگا، اس کے پاس افراد ہوں گے، وہ آ کر قاتل سے انتقام لیں گے، پھر یہ اس کو ماریں گے، پھر وہ اس کو ماریں گے، اور دشمنی کا ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ ایک آدمی کے قتل کرنے کے نتیجے میں دونوں طرف سے 25 50 سینکڑوں اور ہزاروں لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اتنی بلیغ تعبیر اختیار کی، کہا کہ ایک آدمی کو مارنا بھی تمام انسانوں کو مارنا ہے، یہ سلسلہ شروع کر دینا ہے۔ تو بے گناہوں کی جان لینے کے تعلق سے تو اسلام کا یہ موقف ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کا سوال اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے جہاں پر جھڑپیں چل رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فلسطین میں اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں چل رہی ہیں، جنگ چل رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر آ کر قبضہ کیا ہے، اور فلسطین میں پوری دنیا سے لوگ جا کر بس رہے ہیں، سویلین، ان کی فوجیں ہیں جو لڑ رہی ہیں۔ اب یہ فلسطینی نشانہ بناتے ہیں تو فوجیوں کے ساتھ شہریوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ وہاں کی صورتحال دوسری ہے، وہاں جو لوگ نشانہ بناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں چاہے شہری کیوں نہ ہو وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، اچن یہ مٹھی بھر لوگوں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا اور لاکھوں ہمارے لوگوں کو ملک سے ہمارے باہر کر دیا، ہماری جانوں کو قتل کیا، آج تک ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان مٹھی بھر لوگوں کو طاقت پہنچانے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ انہی کی طاقت کے بل بوتے پر، انہی کے پیسوں کے بل بوتے پر یہ دنیا کے مختلف حصوں سے وہاں آ کر بس گئے، انہی کی خاطر یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے یہ سب اس ظلم میں شریک ہیں اور یہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ اس لیے یہ شہری نہیں ہے، یہ معصوم اور بے گناہ نہیں ہے، ہم انہیں بھی قتل کریں گے تاکہ یہ اپنے لوگوں کو روکیں، پارلیمنٹ میں قانون بنوائیں، ہماری زمین خالی کریں۔ تو مسئلہ اگر ان کا سوال وہاں سے متعلق ہے تو وہاں کا مسئلہ الگ ہوگا، اگر وہاں سے متعلق نہیں ہے تو پھر سوال غلط ہے۔ اسلام کے نام پر کسی معصوم اور بے گناہ کی جان نہیں لی جا سکتی۔ آج کل میڈیا میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام گویا کہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور کچھ واقعات دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک مسلم رہنما یا مسلمانوں کا ہمدرد بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا، اور وہ کچھ اس طرح کے واقعات ان سے سرزد ہوئے کہ یقیناً وہ دہشت گردی اور معصوموں کا خون بہا، جس کو لے کر میڈیا کو، ویسٹرن میڈیا جو دشمنان اسلام کے جو میڈیا ہے ان کو ایک بہانہ ملا، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، ہمیشہ تلوار ہی وہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ خود ہندوستان میں بھی آوازیں اٹھیں کہ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں ایسی کہ ان کو نکال دینا چاہیے جن سے دہشت گردی کی بو آتی ہے، اور جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں اسلام جو ہے اپنے علاوہ دوسروں کو صرف وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ نہیں، یہ سب بالکل بے بنیاد بات ہے۔ قرآن کریم موجود ہے، وہ کسی کے پاس چھپا ہوا نہیں ہے، جو چاہے قرآن اٹھا کے پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی دہشت گردی تو بہت دور کی بات ہے، قرآن تو امن کی بات کرتا ہے۔ اسلام کا معنی ہی ہے امن، جھک جانا، سرنڈر کر جانا۔ اور یہ بات ہمارے ناظرین ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے کہ اسلام نے کتنی ترغیب دی ہے تمام انسانوں کی جانوں کے احترام کے بارے میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں۔ اسلام نے معافی کو کتنی اہمیت دی ہے، رسول اللہ نے کس طرح لوگوں کو معاف کیا ہے، ابھی بات آئی ہے رسول اللہ کا کیا عمل تھا۔ تو اسلام دہشت گردی کی بات کرتا ہے، یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام کوئی مخفی مذہب نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ یہ مذہب تو وہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اور ہر لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ اور بہت موٹی سی بات یہ ہے کہ اسلام تو 1400 سال سے موجود ہے، وہ آج کیسے بن گیا ٹیررسٹ کا مذہب؟ یہ تو پروپیگنڈا ہے کچھ لوگوں کا۔ اور آپ نے جو اشارہ کیا کہ کچھ لوگ جو مسلمانوں کے لیڈر بنتے ہیں ان سے کچھ ایسے کام سرزد ہوئے،
اگر آپ کا اشارہ اسامہ بن لادن کی طرف ہے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسامہ بن لادن جو کچھ کر رہے ہیں وہ سمجھیں، لیکن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو اٹیک ہوا وہ آج تک نہیں ثابت ہو سکا کہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے. میڈیا ان کے پاس ہے، انہوں نے پروپیگنڈے ضرور کیے ہیں، لیکن جو بہت ہی اتھینٹک سرویز اور رپورٹیں آئی ہیں خود امریکہ کے اندر میں، ان سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اٹیک جو ہے وہیں کے لوگوں کا کیا ہوا ہے، اور آج تک اس کے بارے میں شکوک و شبہات برقرار ہیں. خود اسامہ بن لادن نے اس وقت ریفیوز کیا تھا اس کو. میں اسامہ بن لادن کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، وہ ان کا معاملہ ان کے سر، وہ اپنا سمجھیں، لیکن اس کو اسلام سے جوڑا جائے اور یہ جوڑا جائے کہ وہ جو کچھ کیا تھا وہ اسلام کے ماننے والوں نے کیا تھا، یہ ثابت نہیں ہوا، یہ پروپیگنڈا ہے. ثابت تو وہ ہے جو امریکن آج کر رہے ہیں عراق کے اندر، عراق کے قیدیوں کے ساتھ. تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر جائیں گی، اسلام کے سر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو کوئی شخص اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اسلام ہے تو دنیا مان لے گی کہ وہ اسلام ہے. ایون میں کہوں اور آپ کہیں تو بھی وہ اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام وہ ہوگا جو اسلام کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اسلام کی کتاب وہ ہے، اس پوری زمین پر پوری دنیا میں تنہا وہ کتاب ہے جو 1400 سال پہلے جس طرح آئی تھی آج تک ویسے ہی موجود ہے. کسی مذہب میں کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے جو جس طرح نازل ہوئی تھی اللہ کی طرف سے یا اس مذہب کے جو لیڈر تھے ان کی طرف سے، وہ کتاب آج تک موجود رہی ہوئی. اس لیے اسلام کے بارے میں سمجھنا ہے کہ وہ کیسا مذہب ہے، قرآن کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، سیرت کو دیکھا جائے، پروفٹ کی لائف کو دیکھا جائے. سراپا یہ مذہب امن کا ہے، آشتی کا ہے، عدل و انصاف کا ہے، ظلم کو ختم کرنے کا ہے. یہ مذہب لوگوں میں بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے. یہ مذہب وہ ہے جس کو اپنا لیا جائے تو دنیا سے ظلم ختم ہو جائے. یہ مذہب وہ ہے جس کو اپنایا جائے تو چند مٹھی بھر لوگ جو دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں، ان کے دولت کو لوٹ رہے ہیں، ان کو مختلف انداز سے اپنا بنوا مزدور بنائے ہوئے ہیں، ان کا ظلم ختم ہو جائے. یہی لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف. بہت بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا دینی سوال و جواب کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونا تو اپنے خطوط ہم تک ضرور بھیجیں، اور خطوں میں آپ اپنے ایڈریسز لکھنا نہ بھولیں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ کے سوالات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں. اور خط کے لیے ہمارا پتہ ہے دینی سوال جواب ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501-512. ای میل سوال جواب 123@yahoo.co.in. اور کل اسی وقت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نسیم اختر کو اجازت دیں. خدا حافظ. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے، لیکن میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا. بہت اچھا ہے. خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں، خاک صحراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے. اے خدا، مار کے لشکر سب باقی ہے اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے. ارے واہ، ارے اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے دبئی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. Islamic Research Foundation, an international resource center for understanding and clarification on Islam and comparative religion. حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام کا عنوان ہے اسلام اور اصول غذا. الحمدللہ اسلام یہ ایسا دین ہے جو ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ دین محض ریچول
یا محض روایتی عمل کرنے کا دن نہیں، بلکہ ہر شعبہ، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو،